وزارت صنعت اور پیداوار کی نئی آٹو پالیسی میں تاخیر کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے نئی آٹو پالیسی میں تاخیر سے آٹو سیکٹر میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے مسائل پیدا ہوں گے۔ وزارت صنعت اور پیداوار نے آٹو پالیسی کے تحت ٹیکسز اور ڈیوٹیز کا نظام لانا تھا۔ جولائی کے پہلے ہفتے میں نئی آٹو پالیسی لانے کا عندیہ دیا تھا۔ اضافی ٹیکسز سے ہائیبرڈ گاڑیوں کی طلب میں کمی کا خدشہ ہے۔ مزید جانتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے عامر سیال سے۔ عامر، بتائیے گا کہ تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو وزارت صنعت و پیداوار نے اس سال جولائی کے شروع میں جو ہے ایک نئی آٹو پالیسی لانی تھی۔ جو پرانی آٹو پالیسی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، جبکہ نئی آٹو پالیسی کے تحت جتنی بھی قسم کی پاکستان میں گاڑیاں جو ہیں تیار کی جائیں گی یا امپورٹ ہوں گی، ان کو ریگولیٹ کرنے کا نظام اس میں تھا کہ اس پہ کتنا ٹیکس ہوگا اور کتنی اس پہ ڈیوٹیز ہوں گی۔ تاہم اب نئی آٹو پالیسی میں کچھ معاملات کی وجہ سے اس تاخیر ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ملک میں تیار ہونے والی ہائیبرڈ گاڑیاں ان کی جو سیلز ٹیکس ہے وہ 25% پہ چلا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ رعایتی سیلز ٹیکس تھا جو 8.5% تھا۔ اب اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ اسے 18% کیا جائے، اور اس کے لیے ایک سمری موو کی جائے گی کہ مختلف جو ہائیبرڈ گاڑیاں اور الیکٹرک وہیکلز ہیں ان پہ کم جو سیلز ٹیکس لیا جائے، اور ان پہ ہائیبرڈ گاڑیوں پہ 18% سیلز ٹیکس رکھا جائے گا، جبکہ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ابھی بھی جو ہے کم شرح والا سیلز ٹیکس جو ہے وہ لاگو رہے گا۔ لیکن وزارت صنعت و پیداوار جب تک نئی پالیسی نہیں لاتی اس وقت تک یہ مختلف مسائل جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جو آٹو سیکٹر اسے ریگولیٹ کرنے کے لیے نئی آٹو پالیسی میں اقدامات ہیں، جو سارے ٹیکسز کے معاملات ہیں اسی پالیسی کے تحت طے کیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے عامر سیال، آپ کا بہت شکریہ۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں جون کے مہینے میں 25 کروڑ 42 لاکھ ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ سال جون میں ٹیکسٹائل برآمدات 1 ارب 52 کروڑ ڈالر تھی۔ رواں سال جون میں ٹیکسٹائل برآمدات 1 ارب 26 کروڑ ڈالر رہی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف فیصل آباد محمد شہروز عباد سے۔ شہروز، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جو ملکی ٹیکسٹائل کی جو برآمدات ہیں ان میں بڑی کمی جو ہے واقع ہوئی ہے، اور جون کے مہینے میں جو ٹیکسٹائل برآمدات ہیں یہ 25 کروڑ 42 لاکھ ڈالر اس میں جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ سال جون کے مقابلے میں ٹیکسٹائل برآمدات جو ہیں وہ 1 ارب 52 کروڑ ڈالر کی ہوئی تھی، جبکہ رواں سال جون میں ٹیکسٹائل برآمدات جو ہیں وہ 1 ارب 26 کروڑ ڈالر کی ہوئی ہیں۔ جون کے مہینے میں نیٹ ویئر کی برآمدات میں 9 کروڑ 19 لاکھ ڈالر کے قریب کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ ریڈی میڈ گارمنٹس کی اگر بات کریں تو اس کی برآمدات میں 12.43 جو ہے وہ فیصد جو ہے کمی آئی ہے۔ تو اس طرح یہ جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر جو ٹیکسٹائل برآمدات ہے اس میں 16.31% جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے۔ کمی واقع ہوئی ہے۔ شہروز عباد، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان ریلویز ٹرانسفارمیشن پلان پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا ریلویز مسافروں اور مال گاڑیوں کے لیے سب سے کم لاگت اور مؤثر ذریعہ نقل و حمل ہے۔ جدید ریلوے نظام ملکی معیشت، تجارت اور علاقائی روابط کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اس اجلاس کا مزید احوال جانتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے شہریار خان سے۔ جی شہریار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں پاکستان ریلویز کی ٹرانسفارمیشن پلان پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ریلویز مسافروں اور مال برداری کے لیے سب سے کم لاگت اور مؤثر ذریعہ نقل و حمل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جدید اور مؤثر ریلوے نظام ملکی معیشت، تجارت اور علاقائی روابط کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ریلویز کے بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری کا پاکستان کے علاقائی تجارت اور لاجسٹکس ہب کے طور پر کردار میں کلیدی کردار ہوگا۔ وزیر اعظم نے ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں کو اعلیٰ معیار اور مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ جی ٹھیک ہے شہریار، آپ کا بہت شکریہ۔